الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، دینی بھائیوں، ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں ہے. ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کے ایک اہم مہینے میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں دو مشہور واقعات جسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا. یہ دونوں تاریخ انسانی کے اہم واقعات میں سے ہے، نبی کی ولادت کا واقعہ اور نبی کی وفات کا واقعہ. لیکن فی الحال میں اس موضوع پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. میرے سامنے ایک تیسرا موضوع ہے اور ایک تیسرا واقعہ ہے جس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے ہجرت نبوی کا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 27 صفر کو ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، اور 8 ربیع الاول کو آپ مقام قبا پہنچتے ہیں. یعنی تقریباً 12-13 دن کا یہ سفر تھا، اور پھر مقام قبا میں تقریباً 14 دن آپ کا قیام رہتا ہے. مورخین نے ان ایام میں اختلاف بھی کیا ہے. خیر، مقام قبا میں 14 دن کہا جائے یا اس سے کم و بیش کہا جائے، آپ کا قیام رہتا ہے. وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، جو قبا مسجد آج بھی موجود ہے. لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں آپ مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. اسی مسجد سے متصل آپ کے کمرے تھے. اسی مسجد میں ایک جگہ صفہ تھا، چبوترا تھا، جہاں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، لوگ قیام کرتے تھے. تو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم واقعہ ہجرت نبوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، جس کی ابتدا ماہ سفر کے آخر سے ہے اور جس کی انتہا ماہ ربیع الاول کے پہلے عشرے میں ہے. یہ ہجرت کا واقعہ سیرت نبوی کا انتہائی اہم واقعہ ہے. آپ میں سے جو ابتدائی درجے کے طلباء ہیں، جنہوں نے رحمت عالم کتاب پڑھی ہوگی، وہ بھی اس واقعے سے واقف ہوں گے، اور جو آخری درجات کے طلباء ہیں انہوں نے تو احادیث میں یقیناً سیرت کے بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے، جن واقعات میں ہجرت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. میں فی الحال آپ کو ہجرت کا واقعہ سنانا نہیں چاہتا ہوں. میں ایک دوسرے پہلو پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ ہجرت کے واقعے پر غور کیا جائے، اسے دیکھا جائے تو آخر اس واقعے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے، ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، ہمارے لیے کون سے دروس ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
ایک ہوتا ہے واقعہ پڑھ لینا، واقعہ سن لینا، اور ایک ہوتا ہے واقعہ پڑھ کر غور و فکر کرنا۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے، انبیاء کرام کے دشمنوں کے بھی واقعات بیان کیے گئے، قرآن کریم میں اہل ایمان کی بھی باتیں بیان کی گئیں، کفار و مشرکین کی باتیں بیان کی گئی۔ ان تمام باتوں پہ غور کریں آپ تو تمام واقعات اور باتوں کے بتانے کا مطلب یہ کہ ایک صاحب ایمان ان واقعے پر خاص طور سے غور کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کئی واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس واقعے میں اولو الابصار کی نصیحت ہے، کہیں فرمایا کہ اس میں للمتوسمین، کہیں فرمایا کہ اولو الالباب عقل والوں کی نصیحت ہے، کہیں فرمایا کہ للعالمین تمام جہان والوں کے لیے اس میں پیغام ہے۔ تو قرآن کریم نے واقعات کو بیان کرنے کے بعد یہ بات خاص طور سے کہی ہے کہ ہم نے جو واقعے کو بیان کیا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، اہل دانش و بینش کے لیے، اہل علم کے لیے، ذہن متوازن رکھنے والے کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر اور تفکر کرنے والوں کے لیے، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس واقعے میں یا ان واقعات میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بہت سارے پیغامات ہیں۔ سیرت کے واقعے پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو ہر واقعے میں متعدد پیغامات ملیں گے، اور اس موضوع پر انتہائی اہم کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ خاص طور سے علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کی کتاب زاد المعاد، شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ زاد المعاد میں سیرت کو بیان کر کے اس سے کیا پیغام ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، کون سے مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں، بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح محمد غزالی نام کے مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب فقہ السیرہ ہے۔ فقہ السیرہ، سیرت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے، سیرت سے کیا پیغام ملتا ہے۔ شام کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بشار الاسد کے حملے میں وہ شہید ہو گئے، ان کا نام تھا رمضان البوطی، الشیخ رمضان البوطی۔ ان کی کتاب یہ فقہ السیرہ کے نام سے، یہ میں نے 3 کتابوں کے نام آپ کو بتائے، اور بھی کتابیں ہیں اور بہت ساری کتابوں کے اردو میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں کہ سیرت کے واقعات کو پڑھ کر ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عام طور سے واقعہ پڑھ لیتے، گزر جاتے، قصہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، واقعہ پڑھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کے پیغامات اخذ کرنا، اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے اسے سمجھنا، اور اپنے ذہن و دماغ کے دریچے کو وا کرنا، ذہن و دماغ کے دریچے کو کھولنا، تاکہ اور بھی علم میں بڑھوتری ہمارے لیے ہو جائے اور نئی نئی چیزیں ہمیں دریافت ہو، اور پھر ہماری عقلی کاوشوں سے، عقلی محنتوں سے بہت سارے دروازے خیر کے کھلنے کے امکانات ہوا کرتے ہیں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیرت کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہجرت نبوی کا ہے۔ 27 صفر نبوت کے 14ویں سال میں واقعہ شروع ہوتا ہے، اور 8 ربیع الاول کو قبا میں پہنچنے کے بعد کہا جائے یا پھر مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد کہا جائے، ہجرت کے واقعے کی تکمیل ہو جاتی ہے، ہجرت کا واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم ہجرت کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ میں نے غور کیا ہے، کتابیں پڑھی، آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب نے جتنا سمجھا ہے ہم اتنا ہی سمجھیں گے، نہیں۔ ایک مصنف نے، قلمکار نے، لکھنے والے نے لکھا، آپ اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ نصیحت کی پہلو نکال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ صحیح رخ پر غور کیا جائے۔ ہجرت آخر پیش کیوں آئی، ذرا غور کریں۔ ہجرت کا واقعہ کیوں پیش آیا، نبی کی ہجرت کیوں پیش آئی، ذرا غور کریں اس پہلو پر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور بعثت ہونے کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، آپ کی مخالفت کی گئی، آپ کے ماننے والوں کی مخالفت کی گئی، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کون سا ایسا ظلم ہوگا، تاریخ انسانی کا کون سا ایسا ظلم ہے جو صحابہ کرام اور السابقون الاولون اور نبی کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہیں؟ شرمگاہ میں برچھیاں ماری گئی، زندہ ریت پر لٹا کر انہیں کھینچا گیا ہے، چٹائی میں لپیٹ کر اس میں آگ کی دھونی دے دی گئی ہے، ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھ دی گئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ کون سا ایسا ظلم ہے؟ گھروں سے انہیں نکال دیا گیا ہے، ان کے مال پر، جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ انسانی کا کون سا ظلم آپ لائیں گے جو صحابہ کرام کے ساتھ پیش نہ آیا ہو، نبی کی زندگی میں پیش نہ آیا ہو؟ لیکن نبی نے اپنی دعوت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے رہے، صحابہ کرام دعوت کا کام کرتے رہے۔ اتنی پریشانیاں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ اے اللہ کے رسول ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہم کلمے کا انکار کر دیں تو پھر ہمارا جرم ختم ہو جائے گا۔ ہمارا جرم صرف ایک ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، تمام معبودوں کو چھوڑ کر محمد نے ایک معبود کو بنا لیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب چیز ہے کہ صرف ایک معبود ہوگا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی، اللہ کے رسول دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، دیوار سے ٹیک کو چھوڑ دیا انہوں نے اور بیٹھ کے، خباب کیا کہتے ہو، ابھی مصیبتیں کہاں آئی ہیں؟ پچھلے زمانے میں دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے لوگوں کے بدن پر لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچ لیے گئے۔ ابھی ظلم آیا کہاں؟ ظلم انتہا کو پہنچتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں فری فنڈ میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یاتکم، ابھی تم پر وہ مصیبتیں کہاں آئی ہیں جو مصیبتیں پچھلے قوموں پر آئی تھی؟ ایسی مصیبتیں، جانوں کی مصیبتیں، مالوں کی مصیبتیں، زلزلو، یہاں تک کہ ان کے اندر کہا جائے ایک طرح کی جنبش پیدا ہو گئی، اور رسول بھی کہہ اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، رسول بھی کہہ اٹھے، رسول کے ماننے والے بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، میرے مولا مدد کب آئے گی؟ میرے مولا مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھنا مدد قریب ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہو گئے، لیکن نبی نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب ظلم کی انتہا ہو گئی، مکے میں بائیکاٹ کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں لوگوں کو پیک کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف میں بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہاں سے لوٹ کے آتے رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ سن 1190 میں مدینہ منورہ سے لوگ حج کے لیے آتے تو آپ نے مینا میں 6 لوگوں سے
اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، 4 مرد تھے 2 عورتیں تھی۔ نبوت کے 12ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جو 6 گزشتہ سے اس میں سے 5 مزید تھے، اور پھر کل 12 لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ نبوت کا 13واں سال ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے والے کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلے سال 11 نبوی میں 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے سال 12 لوگوں نے کیا، 12 میں سے 5 پرانے تھے، اور تیسرے سال 73 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پوری پلاننگ ہو گئی کہ اب یہاں سے مدینے جانا ہے۔ وہاں امن کی جگہ معاہدے ہو چکے، بات چیت ہو چکی۔ قریش کو خبر ہو گئی کہ دھیرے دھیرے مسلمان تو پہلے حبشہ گئے تھے، پھر دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ گئے، اور اب مدینہ والوں سے نبی کی پلاننگ تیار ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب تو نبی بھی لگتا ہے چلے جائیں گے، محمد بھی چلے جائیں گے، لہذا ہجرت کے واقعے سے پہلے ایسا کام کیا جائے کہ دین کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ ان لوگوں نے پلاننگ بنائی۔ دار الندوہ، ایک جگہ ندوہ کہتے ہیں میٹنگ کو، مجلس کو، دار کہتے ہیں گھر کو۔ دار الندوہ ایک جگہ تھی، ایک مکان کو خاص کیا تھا انہوں نے، جہاں قریش اور مکے والے میٹنگ کیا کرتے تھے۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ ایسی سی باتیں ہو چکی ہیں، مدینے والوں نے دعوت قبول کیا ہے، مدینے والوں سے معاہدے ہو چکے، ہو سکتا ہے محمد مدینے چلے جائے، اس لیے ایک کام کیا جائے کہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے۔ خیر بہت سارے مشورے آئے، باتیں آئیں، اخیر میں یہ بات طے پائی کہ مختلف قبائل سے ایک ایک نوجوان کھڑے ہو جائیں اور محمد کے گھر کا احاطہ کر لیں، گھر کا گھیراؤ کر لیں۔ جیسے وہ صبح سویرے نماز کے نکلیں گے فجر کے وقت، یہ نوجوان جو مختلف قبائل کے ہوں گے یکبارگی ان پر حملہ کر دیں گے۔ بنو ہاشم بدلہ لینا بھی چاہے تو بدلہ نہیں لے سکتے، ایک آدمی مارے تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، یہاں تو مکے کے تمام قبائل کے نوجوان موجود ہیں، بنو ہاشم کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے؟ یہ ظلم کی انتہا ہے دوستو کہ محمد کے خاتمے کے بارے میں بات کی جائے، دین کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے، پلاننگ تیار ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے سازش رچی ہے، یہ آپ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، اے نبی صبح سے پہلے ہی آپ یہاں سے نکل جائیں۔ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، پوری بات تیار ہو گئی۔ دوستو ہجرت کے واقعے میں سب سے پہلی نصیحت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ دوستو کہ ہم صحیح رخ پر کام کرتے رہیں۔ اگر ہم نے کام کو چھوڑ دیا ہے، اگر ہم شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے ہیں، ہم افسوس پہ افسوس کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے۔ اللہ کی نصرت آئے گی کہ ہم اپنے مشن میں لگے رہیں جہاں تک ہو سکے، ہم اپنے مشن سے بعد نہ آئے۔ صحابہ کرام لگے رہے، نبی لگے رہے، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے نبی ہجرت کر جانا ہے، یا اللہ کی نصرت کا آ جائے۔ نصرت کا ایک پہلا اشارہ ہے کہ اب دیکھیے دین یہاں سے کہیں اور جائے گا اور پھر دین پھلے گا اور پھولے گا۔ تو نصرت ہوتی ہے، نصرت آتی ہے، لیکن ہمیں صبر کے مراحل سے اللہ تعالیٰ کبھی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ایسے حالات نہ لائے، لیکن آج جو صورتحال ہے ملکی اور غیر ملکی، وہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسی وجہ سے دشمنی عام ہو رہی ہے ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے ملک کے باہر بھی۔ تو اگر ہم صحیح مشن پہ قائم رہیں، اللہ کی نصرت آدھے کب آتی ہے؟ دیکھیں نصرت آئی جب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس سے انتہا کیا ہوگی کہ محمد کو مار دو، قصہ ختم کر دو، اس سے آگے ظلم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب داعی ہی کا انتقال ہو جائے، نبی ہی کا انتقال ہو جائے، تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی، دعوت پھیلے گی کیسے؟
تو اللہ کی نصرت ضرور آتی ہے، بشرطے کہ ہمارا صحیح مشن پہ لگے رہیں۔ دوسری بات دوستو یہ کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، لیکن آپ کو لوگ امین کہا کرتے تھے، اور آپ کے پاس لوگوں نے امانتیں رکھی تھی۔ آپ ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی امانتوں کو دینے کے لیے حضرت علی کے حوالے آپ نے کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو امانت نہیں دیتے، یہ ظالم ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے، چلو ان کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، لیکن نہیں، معلوم یہ ہوا دوسرا پیغام، حالات گمبھیر سے گمبھیر ہو جائیں، حالات خطرناک سے خطرناک ہو جائیں، لیکن ہمیں اپنی ایمانداری اور امانتداری کو نہیں چھوڑنا، جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی ایمانداری امانتداری کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، دشمن حملہ کرنے کی تیار ہے، لیکن آپ نے امانت دینے کے لیے حضرت علی کے سپرد کر دیا ہے، اپنے بستر پر انہیں سنا دیا ہے اور کہا علی میں نکل جاؤں گا، تم لوگوں کو امانتیں دے دینا۔ یہ ہے امانت داری کہ ظالم جابر قاتل جو ہمارے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی امانت داری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حق کو کبھی نہیں چھوڑنا، ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑنا، جیت حق کی ہمیشہ ہوتی ہے، ایمانداری کی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لحاظ سے جیت میں تھوڑی تاخیر ہو جائے۔ تیسرا اہم پیغام دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے نکلتے ہیں، اپنے ہاتھ میں مٹی لیے ہوئے، کنکریاں ہیں، مٹی ہے، اور جو لوگ آپ کے قاتل ہونے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں آپ کو، آپ مٹیوں کو ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، وہ تو بعد میں آنے والے نے بتایا تم لوگ کھڑے کیوں؟ ان لوگوں نے کہا محمد کو مارنے کے لیے، کہا محمد تو نکل چکے ہیں اور تمہارے سروں پر دیکھو مٹیاں پڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے محمد نکل چکے ہیں۔ لوگوں نے گھر میں تاکا جھانکا، کہا کہ کسی کا پاؤں دکھائی دے رہا ہے، وہ سو کون رہا ہے، کہا کہ نہیں محمد نہیں ہوں گے، دیکھا گیا تو ہے علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو ایک پیغام یہ ملتا ہے دوستو کہ قرآن کریم کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، قرآن کریم شفا ہے، شفا۔ علماء کرام نے اپنے اپنے تجربات سے مختلف آیتوں کو مختلف امراض اور مختلف امور کے لیے شفا کا ذریعہ بتایا ہے۔ بعض چیزیں احادیث میں آئی ہیں اور بعض چیزیں علماء کرام کے تجربات ہیں۔ ہمیں ہجرت کا واقعہ بتاتا ہے کہ نبی نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے سامنے سے گزر گئے، اللہ نے تاثیر رکھی اور وہ نبی کو دیکھ بھی نہ سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیتوں کی تاثیر ہوتی ہے، ہمیں اس تاثیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ جو ہجرت کا ہے اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی یاد رکھیے، جس دن میٹنگ ہوئی تھی کہ محمد کو مار ڈالنا ہے، العیاذ باللہ، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حالانکہ دوپہر میں گھر جانے کا معمول نہیں تھا، آپ صبح میں جاتے تھے یا شام میں جاتے تھے، دوپہر میں جاتے ہوئے یقیناً دیکھنے والے نے سمجھا کوئی اہم بات ہوئی، اور آپ دھوپ کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات ہے، آپ ایسے وقت میں آئے ہیں جو وقت عام طور سے آپ کے آنے کا نہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہاں مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور تمہیں بھی ساتھ میں چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی ہجرت ہی کے غرض سے۔ خیر پوری پلاننگ تیار ہو گئی۔ کیسی پلاننگ؟ ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہیں گے، 3 دن 27 سفر کو نکلیں گے، 3 دن مکے سے قریب غار ثور ہے، 3 دن غار ثور میں قیام رہے گا۔ ان 3 دنوں میں حضرت عبداللہ بن ابوبکر جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں، وہ مکے والوں کی پلاننگ، مکے والے دن میں مشورہ کیا کرتے ہیں، وہ شام میں آ کے پوری رپورٹ دے دیں گے۔ کھانا 3 دن کیا ہوگا، ساتھ میں کچھ چیزیں ہیں، اور یہ کہا گیا حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے کہ
چراتے ہوئے غار ثور کے پاس آ جائیں گے اور یہ دونوں حضرات بکریوں کا دودھ پی لیں گے. 3 دن کا نکلیں گے، راستہ کون دکھائے گا؟ مدینہ کیسے جانا ہے؟ اس لیے کہ بعض راستے معروف ہے، بعض غیر معروف ہے. تو بات یہ ہوئی ایک کافر آدمی جس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. عبداللہ بن اریقط 3 دن کے بعد اونٹ لے کر غار ثور کے پاس آ جائیں گے اور پھر وہاں سے عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریقط، آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ چاروں حضرات نکلیں گے. اتنی مضبوط پلاننگ ہوئی. عبداللہ بن اریقط کافر تھے لیکن بعد کافر بھی دل کے لحاظ سے اچھے ہوتے. اتنی مضبوط پلاننگ اور ان 4-5 کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں. اب ذرا سوچئے، غار ثور میں نبی ہے، مکے والے ڈھونڈ رہے کہاں چلے گئی ہے، لیکن ان 4-5 آدمی کی پلاننگ اتنی مضبوط پلاننگ کہ کسی کو پتہ بھی نہیں. اور پھر 3 دن کے بعد وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے دوستو کہ ہمیں جو کام کرنا ہے، جو مستقبل میں کام کرنا ہے، کام کی پلاننگ مضبوط ہونی چاہیے. آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی نے کوئی بات کہی نہیں، مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی بس اوقات تیسرے کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں آدمی کیا بات کر رہے تھے. یہ ہماری بے وفائی کی علامت ہے، یہ انسان کے دغابازی کی علامت ہے، یہ انسان کے غدار ہونے کی علامت ہے کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو ہجرت کے واقعے سے ایک اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ پلاننگ مضبوط ہونی چاہیے، مضبوط پلاننگ. 3 دن مکے کے بعد غار ثور میں یہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے. ایک ہجرت کا پیغام یہ بھی ہے دوستو کہ وہاں سے جب نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد عبداللہ بن اریقط معروف راستہ جو مدینے میں جانے اس سے نہیں لے جاتے، دوسرے راستے سے لے جاتے. حالانکہ معروف راستے سے لے جا سکتے تھے لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ معروف راستے سے لے جایا جائے گا، سب ادھر ہی دوڑیں گے. جیسے ایک طالب علم کے بارے میں کہا جائے کہ بھاگا مدرسے سے، سب دوڑیں گے گیٹ کی، ادھر سے بھاگا ادھر سے بھاگا. لیکن نہیں، وہ نہ ادھر سے نہ ادھر سے، وہ پہاڑ چڑھ کے بھاگا. کسی کے ذہن میں بات بھی نہیں آئے گی. اسے کہتے ہیں پلاننگ. ہماری زندگی میں مضبوط پلاننگ ہونی چاہیے. اس کا مطلب آپ کے بھاگنے کی پلاننگ نہیں بتا رہا ہوں میں، آپ کو بھاگنا نہیں، آپ کو تو رہنا ہے. میں نے ایک مثال دی سمجھنے کے لیے، آپ کو رہنا ہے، جانا نہیں ہے. سال پورا ہونے کے بعد پھر فیصلہ کیجیے گا. تو مضبوط پلاننگ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اور ایک اہم پیغام یہ بھی ہے دوستو کہ جب مکے میں یہ بات اڑی کہ محمد نکل چکے، لوگوں نے پیچھا کیا، 100 اونٹ مقرر کیے گئے. سراقہ بن مالک بن جوشم وہ نکلے، انہیں خبر ملی، واقعہ لمبا ہے، وہ نکلے کہ ہم محمد کو گرفتار کریں گے. لیکن جیسے ہی سراقہ آگے نکلتے ہیں ان کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں اور گرد و غبار اڑنے لگتی ہے. سراقہ نے اپنے ترکش سے فال نکالا. وہ تیر لے کے چلا کرتے تھے، بعض تیروں میں نام لکھا ہوتا، بعد میں لا لکھا ہوتا. اس نے تیر نکالا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تیر میں لکھا تھا لا نہیں بڑھنا چاہیے. اس نے مال کی لالچ میں 100 اونٹ ملیں گے، آگے بڑھا، پھر گھوڑے کے پاؤں دھنسے، گرد و غبار اڑی. بتانا یہ دوستو، انسان اگر پلاننگ مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہو، تو غیبی تعاون اللہ کی طرف سے ہے. غیبی تعاون، یہ سراقہ گرفتار بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں، غیبی تعاون ہوا. آخر میں سراقہ نے پناہ مانگی، کہا کہ ذرا رکیے، اور جانے کے بعد یہ کہا کہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل تابناک ہوگا. آپ مکے پر ایک نہ ایک دن قبضہ ضرور کریں گے. میرے لیے امان لکھ دیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ تو نے میرا پیچھا کیا تھا، میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. امان لکھ دیجئے. پھر انہیں امان لکھ کے دیا گیا. ہجرت کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ غیبی تعاون اللہ کی طرف سے ہے، ہم صحیح سمت میں چلتے رہے. ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے دوستو، اللہ کے رسول جب چل رہے تھے تو یوں ہی نہیں چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل قرآن پڑھ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم اور آپ سفر کریں، خالی رہے تو ہماری زبان پر قرآنی آیات کا ورد ہونا چاہیے، دعاؤں کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے
تسبیحات ہمیں اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے، خاموشی سے راستے سے گزر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول مستقل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی یہ معمول بنانا چاہیے۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تجارت کے قافلے میں تھے، تاجر تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول کی، انہوں نے اللہ کے رسول کو ہدیے میں کپڑے دیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے اگر ہم سے ملتے ہیں، بڑے سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کے بعد گنجائش ہے تو کچھ نہ کچھ اکرام بھی کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اکرام کرنا چاہیے۔ انہوں نے سفید کپڑے ہدیے دیے۔ پھر اللہ کے رسول قبا پہنچتے، وہاں مسجد کا قیام کرتے، مسجد کی بنیاد ڈالتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جہاں رہے وہاں مسجد ضرور ہونی چاہیے۔ پھر آپ مدینے جاتے ہیں، مدینے میں قیام ہوتا ہے، سب سے پہلے مسجد کی بات آتی ہے۔ دوستو یہ میں نے آپ کو جھلکیاں دکھائی ہے کہ ہجرت کے واقعے پر غور کیجئے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے پیغامات، بہت ساری حکمتوں کی باتیں ہیں۔ جلدی میں نے چند باتیں بتائی ہیں، آپ غور کریں، آپ کو بھی بہت سارے پیغامات مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ صحیح طرح سے پڑھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اس سے دروس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔